मसीह यीशु के जिंदा जलाली कादिर और प्रोफेसर नाम में आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। आप देख रहे हैं क्रिसमस स्पेशल ट्रांसमिशन ओनली ऑन फजल टेलीविजन और उसी के साथ हम देख रहे हैं ग्रेस फॉर यूथ। तो आइए हम बगैर वक्त ज़ाया करते अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे और आज हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, पास्टर एल्फ्रेड मौजूद हैं। सर, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। और यकीनन हम जानते हैं कि अफरा तफरी है, इंजॉयमेंट भी है और इंथुजियास्टिक भी हैं और यकीनन हम सब इनकरेज्ड भी हैं। और आज का जो दिन है ये हम सब के लिए एक स्पेशल डे है, बहुत खुशी का दिन। और यकीनन आप भी बहुत मसरूफ़ हैं, हम भी मसरूफ़ हैं, पूरी टीम भी मसरूफ़ है और आप जो देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। पर मेरा ईमान है कि आप जब इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, जितना भी देखेंगे, मेरा ईमान है कि आप ढेरों बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेंगे। तो सर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज मुझे पता है कि लोगों ने जाना है, मेल मिलाप करना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, अजीज़ों कारब से मिलना है। तो हम जो है आज अपने नौजवानों को जो है एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। तो सर, आज का क्या मैसेज है जो आज आप यूथ को देना चाहते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, और फजल टीवी के लिए भी मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी फजल टीवी के व्यूअर्स हैं, सामीन हैं, और जो इस वक्त क्रिसमस की खुशियों में बड़े जोश से भरे हुए हैं, इन सब को खुदावंद का ये बड़ा दिन जो है जिसमें हमारा मुनज्जी पैदा हुआ, इन सब अजीज़ों को, इनके ख़ानदानों को, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। और थैंक यू वेरी मच। और यूथ के लिए ख़ास तौर पे जो इस प्लेटफॉर्म पे हमें इस वक्त देख रही है, और बतौर ख़ास पाकिस्तान भर की, आमीन। उनके लिए पैगाम ये है कि क्रिसमस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की मरकज़ियत को सेलिब्रेट करने का दिन है, और वही हमारे ईमान का बानी है, वही हमारी तमाम तर जश्न फेस्टिविटीज़ का ऑनर है। सो इसको उसी तकद्दस के साथ सेलिब्रेट करें और इसको अपनी ज़िंदगी में एक और मसीह के करीब होने का तजर्बा बना लें। आमीन, प्रेज़ गॉड। सब तो हमें पता चलता है कि मसीह यीशु जो है वो हमारे लिए, कुल कायनात के लिए, कुल जहां के लिए इस दुनिया में आए। और जब मसीह यीशु मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए और कंवारी से जो है वो पैदा हुए, तो हमें पता चलता है कि उनकी पैदाइश से बहुत लोगों को झटका भी लगा। बिल्कुल। कुछ लोग खुश भी हुए, कुछ लोगों ने खुशी भी बनाई। और मैं इस पे गौर कर रहा था कि जब कोई शख्स पैदा होता है इस दुनिया में, तो बाकी तो चले खुश होते हैं, लेकिन माँ बाप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल। बट मसीह की पैदाइश देखें, ना सिर्फ इस जहां के लोग खुश हुए, बादशाह खुश हुए, मुकद्दसा मरियम, उसका घराना खुद खुश हुआ। ना सिर्फ ये खुश हुए बल्कि आसमान भी खुश होने लगे। हालेलुया। क्या बात है। और वो खुशी नजर आती है, और वो जाहिर भी होती है। एग्जैक्टली। फरिश्तों ने नगमे गाए, उन्होंने जो हालेलुया के नारे गए होंगे, मुझे तो इस तरह से फील होता है। और ज़मीन पर भी जो है वो खुशी मनाई जा रही है, बादशाह उसे सजदा करने आ रहे हैं। कैसा, मैं कभी कभार अपने आप को अगर मैं उस ज़माना में ले जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके चेहरों पर क्या रौनक होगी, और स्पेशली एक एक्साइटमेंट, एक एंथुसियाज्म उनके अंदर होगी। तो सर, हमें पता चलता है कि क्राइस्ट की बर्थ से मजूसियों को, हेरोदीस को और फकीरों और फरीसियों को एक जो है, आप कह सकते हैं एक तरह से जो है उनका हमें एक रद्द अमल नजर आता है इस बर्थ में। बिल्कुल। तो सर, उस रिस्पॉन्सेस पर आप थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालें। और बड़ी खूबसूरत बात है, जैसे ही हम इस जाविये से देखते हैं तो हमें एक डिफरेंट समा नजर आता है। बिल्कुल। हैरत का, वाह, अचंबे का, शौक का। वाह। जो फरिश्तों की बात है, चरवाहों की बात है, वहाँ जो फरिश्तों का ज़हूर है, आसमानी कैरल है, उसमें हमें एक डिफरेंट एक खुशी नज़र आती है और मौसम और समा नज़र आता है। मुझे यहाँ पर स्पर्जन की एक बात याद आती है, वाह। और वो ये कहते हैं, देयर इज एन इन्फिनिट पावर इवन इन एन इन्फेंट क्राइस्ट। वाह 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 वाह। मसीह की पैदाइश वाह। के होते साथ ही जो ईवान है, हुकूमती ईवान है, वहाँ पे खिलबिली मच गई है। जो बादशाही निज़ाम है, जो दुनिया के बादशाह हैं, उनको फिक्र पड़ गई है। जो वहाँ पे लोग हैं जो आम तौर पे मसीह के आमद के बारे में प्रेडिक्शंस या प्रोफेसीज जो है उनके बारे में कुछ वाकफियत रखते थे, वो भी शौक का शिकार हो गए। तो ये हमें एक पैगाम देता है
کہ یہ وہ بادشاہ ہے, یہ ایسا بادشاہ ہے جو اس دنیا کے بادشاہوں کو پریشان کر دیتا ہے. واہ کیونکہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو اپنے ساتھ نجات لاتا ہے, جو کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں, آمین جو کہتا ہے میں زندگی کی روٹی ہوں, آمین جو آپ کو آسمان اور زمین کا کل اختیار اپنی ملکیت کے طور پہ بتاتا ہے. آمین So that's why that always causes a stirring. واہ اور یہی وہ بادشاہ ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے, Hallelujah. آپ کے حالات کو, آپ کی ابدیت کو بدل سکتا ہے, کیونکہ وہ ابدیت کا بادشاہ ہے, آمین آمین مالک ہے وہ ابدیت کا. آمین اس کے پاس یہ شیورٹی ہے کہ آپ کو وہ ابدی زندگی ابدیت میں, محفوظ ابدیت میں لے کے جائے گا. آمین تو یہ چیز تو یقیناً جو آپ بات کر رہے ہیں, ہیرودیس ہے پریشان ہے, جو مجوسی ہیں ان کو ایک میسج ملتا ہے, بالکل. اور وہاں پہ جو فقیہ فریسی ہیں, جو ریلیجیس لیڈرز اینڈ اتھارٹیز ہیں, وہ ایک دم سے شاک میں آ گئے ہیں. اور پھر جو یروشلم کے لکھا ہے, وہاں کے سب لوگ گھبرا گئے کہ who is this king. واہ زمینی عالم پہ تو ایک بادشاہ موجود ہے, لیکن یہ جو بادشاہ ہے جس کے بارے میں یہ لوگ وائز مین میگیز جو ہیں مجوسی بتا رہے ہیں, یہ کون سا ایسا بادشاہ ہے. واہ تو اس کے پیچھے بہت سی اور باتیں بھی ہیں, کنٹیکسٹ ہیں, ان کو آلریڈی پتہ بھی تھا. شریعت پہلے ہی ایک پیغام دے رہی ہے کہ مسیحا آئے گا, ایک بادشاہ آئے گا. اور پھر جو رومی مفسرین ہیں, مورخین ہیں, وہ بھی ایک رائے رکھتے تھے کہ یہودیہ کے علاقے سے, اسی لیے یہ علاقہ امپورٹنٹ تھا, صرف مذہبی روح سے نہیں, یہ پہلے ہی ہسٹری میں یہ بات مرقوم ہے تواریخ میں کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ورلڈ لیڈر جو ہے وہ جوڈین سائڈ سے, یہودیہ کے علاقے سے آئے گا. سو دیٹ ایکسپیکٹنسی واز دیر. تو بہت سے رومی جو مورخین ہیں اس کو اپنی کتابوں میں وہ لکھتے بھی ہیں. ٹیکٹس نے لکھا ہے, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ سٹونیس نے یہ لکھا ہے. تو ایک ایکسپیکٹنسی موجود تھی. واہ بالکل ایکسپیکٹنسی موجود تھی. اور میں سر اس کو اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ جوئش لیڈرز کو پتا تھا کہ مسیح کی جو غیر پیدائش کہاں پر ہونی ہے, اور اسپیشلی جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ہونا کہاں پہ اس کی پیدائش, تو میں ایسے کہتا ہوں وہ ٹراما میں چلے گئے تھے, کیونکہ یہ ان کے لیے بھی تھوڑا سا, میں ایسے کہتا ہوں کہ دل ہلا دینے والی بات تھی کہ ایک وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے, اس سوال کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کی وابستگی ہے ہی نہیں مسیحا سے. تو سر ہمیں حیرت کا کیا رسپانس نظر آ رہا ہے, اور میگائز کا جو ہے مجوسیوں کا, وہ ہمیں کیسا رسپانس نظر آتا ہے, اسپیشلی تب جب وہ مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں. جی ایک تو یہ چیز ہے کہ جو یروشلم کے لوگ ہیں وہ نبوتوں کو جانتے تھے, ایکسپیکٹ کر رہے تھے, خواہش رکھتے تھے کہ ایک مسیحا ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے آئے, آزاد کرنے کے لیے آئے. ریلیجیس لیڈرز جو ہیں, آپ نے حیرت کی بات کی, ہمیں بھی ایک حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو ان نبوتوں کو جانتے ہیں اور ان نبوتوں کے ماہرین ہیں, وہ کیسے انڈیفرنٹ ہیں. وہ اس نبوت کے بارے میں بات چیت تو کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی تو کر رہے ہیں کہ مسیحا کہاں پیدا ہوگا, لیکن ان کے اندر کوئی شوق نہیں ہے. جنہوں نے اپنی ساری عمریں لگا دی ہیں اس مسیحا کے بارے میں پریچ کرنے میں, بیان کرنے میں, تفسیریں کرنے میں, بتانے میں, لیکن ان کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ جا کر مجوسیوں کے ساتھ یا مجوسیوں کو فالو کرتے ہوئے وہ جا کر اس بادشاہ کو دیکھنے کی کوشش تو کریں جو ایگزیکٹلی اس ریجن میں پیدا ہوگا جس کے بارے میں کچھ یہ مجوسی بتا رہے ہیں. تو ہمیں ایک بڑا ایک انڈیفرنٹ رویہ نظر آتا ہے. اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں, دے نو اباؤٹ کرائسٹ, لیکن وہ اس کو حقیقت میں قریب سے جا کر اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے سے اجتناب کرتے ہیں یا دور رہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہیرودیس ہے, اور جو اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اور بادشاہ کو اپنی زندگی میں اپنی بادشاہی کے اوپر موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ راج کرے. اور یہ ایک بالکل ایک دنیاوی انسان کا ایک دنیاوی انسان اور ایک نفسانی انسان کو پیش کرتا ہے. جب ہم کمپیریٹیولی داؤد کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے بادشاہ خداوند کی نجات سے خوش ہوا, خداوند کی نجات قدرت سے خوش ہوا, وہ اپنے اوپر کسی کو بادشاہ مانتا ہے. دس از سم تھنگ, خداوند کی بادشاہی کو قبول کرنا جو ہے وہ ہماری زندگی میں خداوند کی قوت, قدرت اور پیس اور شادمانی کو لے کر آتا ہے.
جو ہمیں مجوسی نظر آتے ہیں، مجوسیوں کا رسپانس کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں یہ مجوسی ہیں کون. بہت سی اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کنگز تھے، بادشاہ تھے شاید، لیکن جو جنرلی جو زیادہ تر ان کے بارے میں جو اوتھینٹک باتیں تصور کی جاتی ہیں وہ یہ کہ یہ اپنے اپنے علوم کے خاص طور پہ ماہرین فلکیات تھے، ایسٹرونومی کے یہ ماہرین تھے. دیکھیں، ہمیں ٹیکسٹ جو ایک ریفرنس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ستارے کی تلاش میں آئے ہیں، ستارے کی پیچھے پیچھے آئے ہیں، اور دیٹ مینس کہ پروبیبلی دے ور پیپل آف وزڈم. یہ حکمت رکھنے والے لوگ تھے اور نالج رکھنے والے لوگ تھے اور فلکیات کا اور جو ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے، اور یہ اس نالج کو فالو کرتے کرتے. اور بعض جو رائے یہ بھی دیتے ہیں جو مورخین ہیں وہ یہ کہ جو یہودیوں کا بقیہ بکھر گیا اور دنیا کے مشرقی ممالک کی طرف جا بسا، یہ ان میں سے بھی تھے. سو اس لیے ان کے پاس بھی ایک مسیحا کا ایک نالج کسی نہ کسی کیپیسٹی میں موجود تھا. بہرحال یہ اپنے اس نالج جس کا تعلق سٹار کے ساتھ ہے، ستارے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ یہاں پر آتے ہیں. تو ان کے اندر ایک ڈیزائر ہے، جو ان کو ایک انفارمیشن ملی ہے اس بادشاہ کے تعلق سے، اس مسیحا کے تعلق سے، اس بڑے بادشاہ کے تعلق سے. ان کے اندر یہ رسپانس ہے کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو ورشپ کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، اس کو اپنا اور اس دور کا بہترین دینے کے لیے وہ فوراً روانہ ہو گئے. بالکل اس طرح سے ہے، اور نہ صرف دیکھنے کے لیے، جیسے آپ نے بتایا کہ اپنا بیسٹ اس کو دیا، اور ہمیں جو ہے سونا مور اور لبان، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور انہوں نے اپنا بیسٹ دیا. تو میرے عزیزو، یقیناً آپ اس پروگرام سے جو ہے وہ برکت پا رہے ہیں. ٹائم شارٹ ہے، باتیں بہت سی ہیں، باتیں کرتے رہیں گے، آپ کو جو ہے ہم کنیکٹ کرتے رہیں گے. تو اسی طرح اسٹے کنیکٹڈ ود گریس فار یوتھ اونلی آن فضل ٹی وی. گاڈ بلیس. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. پریز ہالیلویا. سو اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ کرسمس اسپیشل ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اینڈ یو آر واچنگ گریس فار یوتھ اونلی آن فضل ٹیلی ویژن. تو سر، ٹائم بہت شارٹ ہے اور یقیناً باتیں بہت زیادہ ہیں. تو ابھی آپ نے جو ہے ہمارے نوجوان بہنوں کو، نوجوان بھائی کو جو ہے وہ کرسمس کے تعلق سے جو ہے جو ڈفرینٹ رسپانسز ہیں کرائسٹ کے برتھ کے تعلق سے، وہ اس کے بارے میں بتایا. اب ہم اپنے بارے میں بات کریں گے، اپنے معاشرے کے بارے میں بات کریں گے. بائبل سے تو ہم نے بات کر دی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور یہ ہمیں ایک پکچر شو کراتی ہے کہ دیٹ ہاؤ شوڈ وی لیو اے لائف. تو سر، ڈفرینٹ رسپانسز تھے کرائسٹ کی برتھ پر آج سے 2000 سال پہلے، اور آج بھی ہمیں ڈفرینٹ رسپانسز جو ہے نظر آتے ہیں اس کرسمس کے سیزن میں بھی، کرسمس کے ڈے پر بھی. اس کے تعلق سے جو ہے آپ ہمارے ویورز کی جو ہے رہنمائی کریں. سب سے پہلے جو ہم نے ابھی تک بات کی ہے، اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں، سب سے پہلے نہ صرف ہمارے نوجوان بلکہ بالغین بھی، بالغ جو ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں، سب بطور خاص جو نوجوان ہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے اس تناظر میں دیکھیں کہ جو بائبل کے کریکٹرز ہمیں مسیح کی پیدائش کے وقت رسپانس، رد عمل جو ہے وہ پیش کرتے نظر آتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یس. خدا کا جلال بائبل مقدس میں کس طرح کے ریسپانسز کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے. ہم آج کہاں پر ہیں. اپنے آپ کو ہمیشہ بائبل مقدس کے ساتھ ایک ریلیٹ کرنے کے تجربے میں لے کر آئیں. دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس کریکٹر کی طرح. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ابھی جس ماحول میں بات کر رہے ہیں، کیا کوئی ایسا انڈیفرنٹ، لا تعلقی کا رویہ تو نہیں میرے اندر موجود. میں
बाइबल मुकद्दस को जानता हूँ या जानती हूँ, मैं खुदावंद के बारे में जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन क्या मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं उसके पास जाकर उसको रूबरू देखने की ख्वाहिश रख सकूं? क्या ये तमन्ना मौजूद है? याद रखिए, खुदावंद के कलाम में हम ये देखते हैं कि हर वो जिंदगी जो बरकत पाती नजर आती है, मौजज़ा पाती नजर आती है, शिफा पाती नजर आती है, जिसकी ज़मीनी ज़िंदगी और अब्दी ज़िंदगी तब्दील होती नजर आती है, वो ऐसा केस है जो खुदा के पास आया, खुदा के कदमों में गिरा, खुदावंद के साथ एक रिश्ते में दाखिल हुआ। हमारा खुदा ये चाहता है कि खुदा के पास आने वाला हर फर्द एक रिश्ते में दाखिल हो। कैसा प्रिविलेज, इस्तेहकाक हमें मिला। हम एक ऐसे खुदा पर जो खुदाए वाहिद है, जो मसीह में मुजस्सम हुआ है और जो पाक खुदा है, जो अपने आप को इंसान के पास लेकर आता है और चाहता है इंसान मसीह में होकर उसके पास है। और इसीलिए वो कहता है ये ऐसा खुदा है जो हमें कहता है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। और ये तस्वर हमें, हालेलुया, हमें ये कहीं और नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम उन मजूसियों की तरह खुदावंद के पास जाने की ख्वाहिश रखते हैं कि वो जिसके बारे में बुक्स बताती हैं, तारीख बताती है और सबसे बढ़कर किताबें मुकद्दस बताती है, आमीन, क्या मैं उसको शख्सी तौर पे देखने के लिए, उसकी तजल्ली, उसके तजर्बे में दाखिल होने के लिए क्या मैं रेडी हूँ, विलिंग हूँ, तैयार हूँ? पहली तो चीज़ ये क्वेश्चन जो है ये आज अपने जितने भी नौजवान हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस क्रिसमस के मौके पे ज़रूर अपने आप से करें। एम आई विलिंग? क्या मैं वाकई उसको जानना चाहता हूँ, उसका तजर्बा हासिल करना चाहता हूँ? याद रखिए मेरे अजीज़ों, आप जितने भी नौजवान हैं, चाहे आप टीनेज में हैं या आप नौजवानी की उम्र में हैं या आप बड़े भी हैं, याद रखें जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में शख्सी तौर पे जानना शुरू होंगे, उस तजर्बे में दाखिल हो जाएंगे, याद रखें वो अपनी उसी कुदरत को जो अनाजील मुबारका में और पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ज़ाहिर करता है, वो उस कुदरत का तजर्बा आपको बख्शेगा। आमीन। और ये वो तजर्बा, सबसे पहले हमारे नौजवानों को आज उस तजर्बे के लिए संजीदा होने की ज़रूरत है। आमीन। फिर जो आपने बात की और उससे बड़ी एक एक्साइटमेंट पैदा हो गई, आप भी एक्साइटेड थे और मैं भी एक्साइटेड हुआ, और वो ये दे गिव द बेस्ट गिफ्ट्स। ओह माय गॉड। तो वो जो बेहतरीन उन्होंने अपना खुदावंद को दिया, तो इसके बारे में आज आपसे ये सवाल है कि आज आप अपना बेहतरीन, क्या बेहतरीन खुदावंद को दे रहे हैं? आपके पास भी बहुत बेहतरीन सलाहियतें हैं, बेहतरीन नेमतें हैं, सलाहियतें हैं, कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, टेनेसिटीज़ हैं। आप खुदावंद के लिए कितना अपने आप को फराहम कर रहे हैं? और उन्होंने उस टाइम के जो बेस्ट, जो प्रेशियस एलिमेंट्स थे वो खुदावंद को दिए। शायद वो नहीं जानते थे, शायद वो नबूती तहरीक रखते थे, शायद उन्होंने एक कायलियत महसूस की, बाइबल इसके बारे में खामोश है, लेकिन जो उन्होंने पेश किया वो खुदा की बादशाही में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी। सोना, मुर, लुबान। सोना जो है वो उसकी रॉयल्टी को पेश करता है, उसके बादशाह होने को पेश करता है, पाकीज़गी को भी पेश करता है। लुबान जो है वो एक बखूर जो उसकी एलोहियत को पेश करता है, और ये बखूर में इस्तेमाल होता था और ये इंसेंस के तौर पे, मजहबी तौर पर इस्तेमाल होता था। और जो मुर है वो मौत को पेश करता है, क्योंकि वो डेथ बरियल के जो रिचुअल्स हैं उनमें वो इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने जो कुछ भी बादशाह के सामने पेश किया है, जिसे वो बादशाह मान गए हैं, वो बादशाही में इस्तेमाल हुआ है खुदावंद के काम के लिए। और बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, तो बैतलहम से जो है, अगर आप देखें कि यरूशलेम से बैतलहम का आई थिंक इट्स जस्ट 8 माइल्स, बट जो मजूसी हैं उन्होंने कई 100 मील जो है सफ़र करके जो है और वो वहाँ तक आए हैं। कैसा रिस्पॉन्स है? तो अगर आप फोकस्ड भी नहीं हैं, ठीक है, तो हम जो हैं वो कभी 8 मील का सफ़र तय करके भी नहीं जाएंगे। बट अगर हम फोकस्ड हैं, सितारे की तरफ अगर हमारी जो है नज़र है,
تو ہم کئی 100 میل کا سفر کر کے بھی اس بادشاہ کو جو ہے سجدہ کرنے کے لانگ لیے جائیں جرنی، گے. یس بالکل. اور جیسے ہم نے کہا کہ بیسٹ دیا, خدا کا شکر ہے کہ ہمیں بھی اپنا بیسٹ دینا چاہیے, اور یقیناً جتنا اپنا بیسٹ دے رہے ہیں خدا ان کو جو ہے برکت پر برکت بھی دیتا جاتا ہے. سر, آپ نے موٹیویٹ کیا, ہم نے بھی موٹیویٹ کیا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو فوکسڈ ہونا چاہیے, ایک پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے اور اپنا بیسٹ دینا چاہیے. سو واٹ اباؤٹ دوز جو کہ اس کو جسٹ ایز اے ہالیڈے اینڈ فارمیلٹی لیتے ہیں؟ تو اس تعلق سے آپ اپنے ویوز جو ہیں وہ ضرور شیئر کیجیے. دیکھیں, جب سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, مسیح کی جو زمینی ولادت ہے, ان کے مجسم ہونے کو جب اب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی کرسمس کی سٹوری کی طرف جاتے ہیں, نیٹیوٹی کی سٹوری جو بائبل مقدس میں ہمیں اناجیل میں نظر آتی ہے, اور ہم اس واقع کہانی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پھر اپنے انداز سے. یس, دیٹس ٹرو. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب وہ بائبل مقدس کے صفحات پر ہمیں سیلیبریٹ کی جاتی نظر آتی ہے تو اس سیلیبریشن میں اور آج ہماری سیلیبریشن میں کیا فرق ہے؟ وہ سب گروپس یا انڈیویجولز, افراد جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی اس آمد کا جشن منایا, یعنی کہ مثبت طور پہ آپ اگر ہیرودیس کو یا کچھ اور لوگوں کو نکال دیں, ایک ہیرودیس ایک بیڈ کریکٹر نظر آتا ہے, یس, باقی سب جو ہیں وہ کس طرح سے خداوند کا جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ چرواہے ہیں, چاہے وہ فرشتے ہیں, چاہے وہ کامن مین ہیں یا کامن ویمن ہیں جن کا بائبل میں ذکر نہیں موجود, اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے یقیناً, اور جو مجوسیوں کا جو ٹولی ہے, تو وہ ہمیں کس عقیدت اور احترام کے ساتھ مسیح کے پاس آتے نظر آ رہے ہیں. بائبل مقدس ہمیں ایک عقیدت, احترام, ایک والہانہ استقبال کا پیغام دیتی ہے. آج اگر آپ کرسمس منا رہے ہیں یا مسیح میں ایمان کی کوئی بھی عید منا رہے ہیں, چاہے وہ کرسمس ہے, چاہے وہ ایسٹر ہے, چاہے وہ عید پینتیکوسٹ ہے, یا وہ کسی بھی طرح سے نئے سال کی خوشی ہے, آپ کی جو سیلیبریشن ہے, جو آپ کی فیسٹیوٹی ہے, کیا وہ بائبل مقدس کے ساتھ کورسپونڈ کرتی ہے, مطابقت رکھتی ہے؟ بالکل. سب سے پہلا کویسچن یہ ہے. اور ان تمام تر فیسٹیوٹیز کو سائڈ پہ کر کے ایک بات یاد رکھیے, سب مسیحی نوجوان یہ جانتے ہیں کہ مرکزی حیثیت اور شخصیت کون ہے, وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہماری سیلیبریشنز تب گولڈن بنیں گی, پاک بنیں گی, سنہری ہوں گی جب ہم اس ہستی کی ذات کو جانیں گے. آمین. یس. اور ہم اس ذات کو دیکھ سکتے ہیں, وہ الفا ہے, وہ اومیگا ہے, وہ ابتدا سے ہے, وہ انتہا میں ہے, وہ نجات دیتا ہے, وہ چھٹکارا دینے کی قدرت رکھتا ہے, سب سے بڑھ کر وہ پاک ہے. آمین. یس. خدا پاک ہے, آمین. وہ مسیحا ہے, اس کی حضوری سے جو ہے آسمان اور زمین اور کائنات, یونیورسز اینڈ ملٹی ورسز جو ہیں وہ کریٹ ہوئی ہیں, اس کے کلام سے پیدا ہوئی ہیں. اور یہ وہ خداوند ہے. اگر آپ اس کو جلالی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مکاشفہ کے پہلے باب میں داخل ہو جائیں. بالکل. یہ وہ خداوند ہے جو ابدیت کا مالک ہے, اور جس کو ہم نے نجات پانے والے عزیزوں نے روبرو دیکھنا ہے, اور اس کی ابد تک ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے. جب ایسا خدا جو سینکٹی بھرا ہے, جو پاک ہے, جو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک گناہ کو دیکھ نہیں سکتا, نان سیریس جو دنیاوی باتیں ہیں, سٹائلز ہیں, معاشرت ہے یا جہان کا رنگ ہے, وہ اس کو پسند نہیں کرتا, جو شروع سے پاکیزگی کا, پاک لباس کا, پاک آرائش کا, پاک برتنوں کا جو ایک میسج دیتا ہے عبادت کے لیے, ورشپ کے لیے, ستائش کے لیے, پرستش کے لیے. جو خداوند پاک ہے, اس کی پاک ذات کا جب آپ کو تجربہ ملے گا, پھر آپ کی سیلیبریشنز پاک ہو جائیں گے, آپ کا جشن منانا پاک ہوگا, اس میں سنجیدگی ہوگی, اس میں خوشی ہوگی, اس میں روحانیت ہوگی. تو اس لیے میرا سب سے خاص پیغام یہ ہے کہ اس خداوند کا ذاتی تجربہ جو ہے اس میں داخل ہو, اور
اس کے شایان شان، اس کے تقدس کے شایان شان اپنے ایمان کا جشن منائیں. آمین آمین. تو سر بالکل اٹس ناٹ اے فارمیلٹی، یس اٹس اے ایگزیکٹلی، پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ. اور ہمیں اور جو ایک پاک رشتہ آمین یقیناً. آمین. کسی اسکالر نے کہا کہ چاہے ہو پرانا عہد نامہ چاہے ہو نیا عہد نامہ، خدا کی پاکیزگی میں ڈفرینس نہیں آتا. Praise the اور Lord. دونوں جو ہے خدا کی پاکیزگی کا جو میرٹ ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، وہ بلند و بالا رہتا ہے. اور یقیناً ہمیں اس تہوار کو، اس دن کو جسے ہم بڑا دن بھی کہتے ہیں، اور یقیناً اس بڑے دن کو ہے بڑی بھی. پاکیزگی کے ساتھ بھی منانا Exactly. چاہیے، بڑے تقدس کے ساتھ منانا چاہیے، بڑی تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں منانا چاہیے. تو میرے عزیزو، یقیناً آپ نے یہ سیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ٹائم شارٹ ہے، اگین باتیں بہت سی ہو سکتی تھیں، اور اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے وقت گزاریں. تو میری طرف سے اور فضل ٹی وی کی ساری میڈیا ٹیم کی طرف سے آپ سب کو a very happy Christmas. God bless you all and keep on watching Grace for Youth and this special transmission. God bless you.